اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ انعام کے بعد اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ سورہ انعام میں 55 جو کہ مکے میں نازل ہوئی، آیت ہے 165، رکوع ہے 20۔ سورہ انعام کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقرر مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں کے اور زمین میں لائق عبادت ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو عنقریب ان کے پاس ان کی خبریں آنے والی ہیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی۔ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے تو انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی گئیں، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے، پھر یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کافروں نے کہا، ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا؟ حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے، اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے کہ جس میں اب پڑے ہیں۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، وہ جوان ہیں وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ تم فرما دو، زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے ذمے کرم پر رحمت لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تم فرماؤ، کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لو جو آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ،
اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر عذاب ہے اور ہی حکمت والا خبردار ہے۔ تم فرماؤ کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف سے قرآن وحی کی گئی ہے تاکہ اس میں سے ذریعہ تمہیں اور جن کو یہ پہنچنے انہیں ڈراویں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور اس نے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں جنہوں نے خدا کا شرک گمان کرتے تھے؟ پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو کہ اپنے اور اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور ان میں سے عذاب ہو گئے تو باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے۔ اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور شعور نہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اگر تم دیکھو تو جب انہیں ان کے رب کے بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھوں۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔
خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی صرف کھلی کود ہے، کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاک گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر کھڑا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، ہرگز بے خبر نہ بن، صرف وہ لوگ مانتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر ان کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرما دو کہ بے شک اللہ کس نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہارے جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جیسے چاہے گمراہ کر کے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ تم فرماؤ کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم سے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجے، اور تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑگڑائیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑگڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ تم فرماؤ کہ اے لوگو، بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے اور تمہیں دلوں پر مہربان لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، جو
ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہوں نے مسلسل نافرمانی کی، سبب عذاب پہنچے گا۔ اے حبیب تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، تو میں صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس کی امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ ان پر کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں نہیں، ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ کہ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ تم فرماؤ کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ کہ تمہاری خوشیوں پر نہیں چلتا اور خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ تم فرماؤ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ کہ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز، مگر وہ ایک روشن کتاب ہے، اور وہی ہے جو رات کو تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ
مدت پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس میں سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تم فرماؤ کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ سمجھے جائیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے۔ تم فرماؤ کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہمارے آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ تم فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہم اللہ نے ہدایت دی ہے؟ اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا۔ وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اس کے لیے گردن رکھ دے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو
اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس میں سے ہوتا ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھو تو فرمایا، کیا اے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان پر سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تم اگر جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا، تو انہی کے لیے ایمان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہمارے مضبوط دلیل ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور عیسیٰ اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے ان کو تمام یسع اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے ان سب کو تمام جہان والے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کے اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت کی عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں پر انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ کہ اس پر تم سے کوئی ضرورت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اور یہودیوں نے اللہ کی قدرت نہ کی، اللہ کی قدر نہ کی کہ جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی، تم فرماؤ کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو کہ اللہ، پھر انہیں اس کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کے تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں سمجھی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے، اور اگر تم دیکھو تم ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا تم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہے، بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم وہ عذاب ہو گئے جن سے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، بے شک اللہ وانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندگی کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندگی سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے۔ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج کو اور چاند اور اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا، یہ زبردست علم والا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ، بے شک تم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانا ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کری ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ان کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر
چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے ابتدائی گچھے شگفوں سے کھجور کے خوشے نکالتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی صرف وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، تم وہ پھل دے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شرک بنا لیا، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لی، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی باریک چیزوں کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیل آئے گی، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، جو دیکھنے والے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ تم اس کی وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر نگہبان ہیں، اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، تو یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھیرنا ہے تو انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے بری تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تو تم فرماؤ کہ نشانیوں کو اللہ تعالی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیریں گے جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور ان کے سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے تو مردے ان سے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا کہ، لیکن میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو
दूसरे को धोखा देने के लिए बनावटी बातों से वसवसे डालता है, और अगर तुम्हारे रब चाहता तो वो ऐसा न करते तो तुम उन्हें इनकी बनावटी बातों को छोड़ दो, और ताकि आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दिल से बनावटी बातों की तरफ माइल हो जाएं, और ताकि वो इन बातों को पसंद कर लें और वो उन्हें उसी गुनाह का अर्तकब करें जिस पर। तो क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी को हाकिम बना लूं? यह था सूरह अनाम की तिलावत के बाद तर्जुमा जो कि मैंने बयान किया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला आगे के वीडियो आपके पास जल्दी आएगी। ये सूरह अनाम की तिलावत के बाद का तर्जुमे का पहला हिस्सा है। अल्लाह हाफिज़।